عدالت سے یہ ڈیسیجن آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے. 2 دن بعد جو ہے وہ کل رات یعنی رات 12:30 بجے جو ہے رات گئے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کروایا گیا. اور اس کے بعد ان کی میڈیکل چیک اپ ہوئی یہاں پر, اور میڈیکل چیک اپ کے بعد دوبارہ سے ان کو واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. اس بارے میں ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحب نے کچھ بیانات دیے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو کیوں اس ٹائم پر یہ ڈیل دیا جا رہا ہے, یا اگر ڈیل نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر بھی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اچانک ایسا کوئی گورنمنٹ کے پالیسیز میں یا اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز میں ایسی کون سی نرمی آ گئی ہے, اور یہ نرمی کیوں آئی ہے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا جب وہ جیل سے باہر آئے تھے, وہ بھی سنیں گے بھی اور بات بھی کریں گے. دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پچھلے 2 دن پہلے ڈیسیجن کورٹ سے آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے اڈیالہ جیل سے شفا ہسپتال منتقل کیا جائے, اور شفا ہسپتال منتقل کرنے کے بعد اس کو وہاں پر علاج کے لیے رکھا جائے, کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہے, اس لیے وہ اڈیالہ جیل میں نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ سے اس کو میڈیکل گراؤنڈ پر تھوڑا سا ریلیف دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ شفا ہاسپٹل منتقل کیجیے. اس پر گورنمنٹ نے ریزسٹنس کیا ہے, گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ لا کے اگینسٹ ہے ان کو یہاں پر بھیجنا, لیکن وہ اس کے خلاف نہیں دیا کہ عمران خان کو آپ علاج کے لیے بھیج رہے ہو. اس لیے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ شفا ہسپتال جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو شفا ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے آپ ان کو منتقل کریں. ایک تو گورنمنٹ کی یہ ایک ریزسٹنس تھی, اور اس کے ریزسٹنس کے بعد انہوں نے یہ بیانات دی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو شفٹ کروایا, اڈیالہ جیل سے شفٹ کروایا شفا انٹرنیشنل, اور رات گئے شفٹ کروایا, اور پھر صبح ہی ان کو واپس بھیجا گیا. کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس اور کچھ میڈیا کے ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود یہ اصرار کیا تھا کہ مجھے شفا ہسپتال نہ لے کے جائے اور مجھے اڈیالہ میں ہی رہنا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات اگر ہم لوگ کریں تو اس پر کچھ ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صبح انہوں نے پھر اصرار کیا کہ بھئی مجھے واپس اڈیالہ جیل بھیجا جائے, اور ان کے اصرار کی وجہ سے عمران خان کو وہاں اڈیالہ جیل سے واپس گھر لے کر جایا گیا. لیکن اس میں کوئی صداقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی بہن نے جو ہے ابھی پریس کانفرنس بھی کیا ہے, اس پر پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل واپس لے جایا جائے, بلکہ وہ خود لے کر گئے ہیں. اور عدالت کی نے حکم بھی جاری کیا تھا, یہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عدالت نے حکم بھی جاری کیا تھا کہ ان کو شفا منتقل کیا جائے گا. اس کے باوجود ان کو رات کے پیمس ہسپتال منتقل کیا گیا تھا, اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی, یہ بھی انہوں نے کہا تھا, اور بڑے مشکلات جو بھی پیش آئی وہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ ان کو واپس اڈیالہ کیوں منتقل کیا گیا, کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا تھا, جو تحریری فیصلہ تھا جس سے اس کو ریلیٹ کیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف دے رہے ہیں, اور میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف اس طرح نہیں دے رہے کہ بھئی ہم لوگ اس کو ڈائریکٹلی شفٹ کر لیں شفا میں اور یہ ہمیشہ سے وہاں پر رہیں گے. نہیں, انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی لیے ایک ہم میڈیکل ٹیم بنا رہے ہیں, اور وہ میڈیکل ٹیم ان کی رپورٹ بنائیں گے, ٹیسٹ کریں گے, اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ رپورٹ جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا مشکل ہوگا تو پھر ہم لوگ ان کو شفٹ کریں گے, ہسپتال شفٹ کریں گے. اور وہ اس رپورٹ پر انحصار کرتا ہے کہ گھنٹے کے لیے شفٹ کرنا ہے, یا 2 گھنٹے کے لیے شفٹ کرنا ہے, یا 3 گھنٹے کے لیے شفٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو جن کی عمر 70 سے اوپر ہو چکی ہے ان کو آپ نے زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگ عمران خان کے پرانے سپیچز کی بات کریں تو اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور نواز شریف صاحب کو جب رہائی ملی تھی تب انہوں نے بہت ایسے الفاظ کہے تھے. میں وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں, آپ سنیے اس کو. ذرا پلیز دکھائیں. یہ جو شکل تھی, یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو. تو یہ آپ نے جو سن لیا ہے, اس میں آپ کو نے سنا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کیا بہت باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس ٹائم پر بھی ہماری یہی سوچ تھی کہ بھئی نہ تو ہم عمران خان کے خلاف ہیں, نہ ہم نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں, ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے, اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم ہونا چاہیے. جس بھی شکل میں, اگر عمران خان کی ہو رہی ہے, اگر نواز شریف کی ہو رہی ہے, کسی کی بھی ہو رہی ہے, تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے. اور اس ٹائم پر یہ نعوذ باللہ خدا بنے ہوئے تھے, اور یہ ایسے بات کر رہے تھے کہ بھئی نہیں چھوڑوں گا میں ان کو, اور میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. نہیں, وہ جو لوگ ان کو سزا دیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے.
اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب میں کیوں انٹرسٹڈ ہو گئی ہے, کیوں اچانک جو عمران خان صاحب کو کیوں اچانک یہ ایک شفٹ آیا ہے پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹس میں اور پولیٹیکل جو منظرنامہ ہے اس میں کیوں اتنی تبدیلی آئی ہے. تو اگر ہم لوگ ریالٹی پر بات کریں تو پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آج تک وہ 5 سال اپنے پورے نہیں کر پائے, بلکہ اگر ہم کہیں تو 3 سال بعد کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تقریباً کسی کی بھی ہو تو 3 سال سے زیادہ نہیں ٹکتی, اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ 3 سال ٹک گئی ہے. تو اب تھوڑا سا ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا بنتا ہے, وہ تو الگ بات ہے. صوبوں والی بات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, انہوں نے ایک بات چھیڑ دی ہے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. عمران خان کے ساتھ ڈیل یا عمران خان کے ساتھ باتیں, یہ اس بات کے ساتھ ہم منسلک کر سکتے ہیں. وہ جو محسن نقوی صاحب نے اسپیچ دیا تھا, اس اسپیچ میں انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ بھئی صوبے بننے چاہیے, ملک کولیپس کر چکا ہے, اس پرانے سسٹم کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, تو اس وجہ سے ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے. وہ جو بات انہوں نے کی تھی وہ اصل میں وجہ بنی عمران خان صاحب کو یہاں پر لے کر آنے کی. ایک تو اس میں ایک میسج بھی, کیونکہ وجہ کیسے بنی, میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ وجہ بنی, ہر بندے کی اپنی ایک انالیسس ہوتی ہے. میری جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صوبے بنانے کے حق میں تھے, اور انہوں نے پہلے اپنی گورنمنٹ میں بھی یہ باتیں کی تھی کہ صوبے بننے چاہیے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے, اسی لیے صوبوں کا بننا بڑا لازمی ہے. اس پر جو ہمارے نون لیگ کے نمائندے ہیں اور ہمارے جو پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں جو کہ گورنمنٹ میں ہیں اس ٹائم پر, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم صوبے بنانے کے حق میں ہرگز نہیں ہیں, ہم کراچی کو سندھ سے علیحدہ نہیں کر سکتے, ہم پنجاب کو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے, ان کے ووٹ بینک کا مسئلہ پھر اس میں آ جاتا ہے, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, تقسیم کرنا مشکل ہے ان کے لیے. تو اس بات پر اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی سی ان کو ایک دکھائی ہے جھلک کہ بھئی ہم لوگ اگر عمران خان صاحب کو شفٹ کر سکتے ہیں شفا انٹرنیشنل, تو وہاں سے ہم لوگ ان کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں, کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہے, ہم ان کو وزیر اعظم ہاؤس بھی شفٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو بنی گالہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ایک وارننگ تھا کہ بھئی اگر آپ لوگ صوبوں کے خلاف ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے, ہمارے پاس ایک اور ٹیم بھی موجود ہے جو آپ کے اگینسٹ اور آپ کے جگہ کام کر سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا میرا ایک تجزیہ تھا. اللہ کرے پاکستان کامیابی کی بلندیوں کو چھوئے, اللہ کرے پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پلیٹ فارم پر اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. امین ثم امین. اگر باتیں پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور